بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 180 یعنی 180 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک ریکویسٹ کے طور پر میں نشر مقرر کے طور پر آپ سے جو ہے ڈسکس کروں گا، اور وہ بھی ہے جو نئے اقلاع ہیں، دوست ہیں، ان کے حوالے سے کچھ ایمبیگوٹی ہے جس پہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر اس پہ ہو جائے کراس ایگزامینیشن، خصوصی طور پر ریکوری کیسز میں، کرمنل کیسز میں، ریکوری کیسز میں کراس ایگزامینیشن، آل سارٹ آف ریکوری، ویدر وہ کرمنل کیسز میں ہو، یعنی کسی پسٹل کی شکل میں ہو، یا وہ کسی نارکوٹکس کے حوالے سے ہو، یا کسی دیگر حوالے سے کوئی کسٹم کورٹ میں ہو، یا کسی دوسرے اسپیشل کیس میں ہو، لیکن اس میں ریکوری ہو، تو اس ریکوری کو ہم کس طریقے سے کراس کریں گے، اور اس کا جو ہے جو پروٹوکول ہوگا اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے کراس کریں گے، اور اس کو ہم جو ڈیفینس ہوگا اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کیس میں لائیں گے۔ تو اس پہ آج بات کریں گے۔ تو ریکوری کیسز میں، خصوصی طور پر کرمنل کیسز میں، ہمارے پاس ایک وقت تھا کہ پسٹل کے حوالے سے 13D یا 13D کا سیکشن لگتا تھا، آرمز آرڈیننس ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد 2013 میں سندھ آرمز ایکٹ آیا، اس میں سیکشن 23 یعنی 23(1)A شامل ہوا، خصوصی طور پر وہ لگتا ہے۔ اسی طرح نارکوٹکس میں سیکشن 1A9B9C لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ATC کے کیسز میں جو ہے سیکشن 7 لگ کے وہی 324 353 میں، یا 23(1)A میں، یا 392 394 395 397 399 395 وغیرہ میں وہی ریکوری جو ہے وہ اس پہ ہم کراس کرتے ہیں، یا پھر کسٹم کورٹ میں جو کوسٹ گارڈ وغیرہ یا دیگر کسٹم کے ایجنسی پکڑتے ہیں، یا ANF کوئی ریکوری کرتی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے کرمنل کیس میں، یا اگر آج کل ہے گٹکا کیس ہے، گٹکا ایکٹ ہے، مین پوری ایکٹ ہے، اس میں جو ریکوری ہوتی ہے، یا اسی طرح پک پاکٹنگ میں ہے، جیب کترنے کا جو ہوتا ہے، یا جیب کترا جو ہوتے ہیں، یا جیب کترا کہلاتے ہیں، اس کا جو ہے تھیفٹ کا ہے، سمپل تھیفٹ میں جو ریکوری ہوتی ہے، اس میں یہ تمام کیسزوں میں جو ہے آپ یہ تمام ریکوریز کے کیسز ہیں، اور اس میں اس ریکوری کے حساب سے جو سیکشن لگا ہے، جو چالان آیا ہے، اور جو کورٹ جس کورٹ میں آیا ہے، اسی حساب سے اسی کو پیش نظر رکھ کر آپ جو ہے کراس کریں گے۔ میں ایک مثال صرف ابھی جو ہے وہ 23(1)A نارکوٹکس یا جو روبری یا ڈکیتی کے کیسز میں اس کی ایک مثال سامنے رکھ لوں گا، وہ آپ سب پہ جو ہے منطبق کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل ATC کا کیس ہے، سیکشن 7 بھی لگا ہے، اور 395 بھی لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ایک اور چیز بھول گیا، اسی طریقے سے ایکسٹورشن کا بھی کیس ہے، بطاخوری کا کیس ہے، اس میں بھی ریکوری ہوتی ہے، تو وہ یہ سب جو ہے اس میں وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سیکشن 7 لگا ہے، ATC کا کیس ہے، اینٹی ٹیررزم کوڈ کا، اور وہ 395 کا ہے، 392 کا ہے، 397 کا ہے، اور ساتھ میں یا 324 353 کا ہے، اور ساتھ میں 23(1)A بھی ہے۔ یہ تمام کو کنسولیڈیٹ کر کے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے نارکوٹکس کا بھی ہے۔ یہ تمام سب چیزیں اکثر یہ تمام کنسولیڈیٹ کر کے ایک ہی کورٹ میں چلتا ہے، ملزمان سیم ہے، مشرنامہ بھی سیم ہے۔ اور مشرنامہ ANF کا کیس ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس کا کیس ہے، انہوں نے یہ کیس کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ فلاں فلاں تاریخ کو ہم ڈیوٹی پر تھے کہ مخبر خاص نے ہمیں اطلاع دی کہ فلاں روڈ پر یا فلاں شاہراہ پہ ایک ہیوی کانوے جو ہے وہ
نارکوٹکس کا یا دیگر منشیات کا جو ہے وہ یہاں سے جو ہے سپلائی ہونے جا رہا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے جا کے ناکہ لگایا، اور اس دوران جو ہے بڑی گاڑی جو ہے وہ آئی، ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ رکی نہیں، وہ گئی، انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی، ہم نے بھی فائر شروع کی۔ اس دوران جو ہے دور جا کے اس میں سے ایک دو ملزمان جو بھی فائر کرتے ہوئے لوگ بھاگ گئے، اور ایک دو ملزمان کو جو ہے ہم نے پکڑ لیا، اور جا کے جب ہم نے اس کی تلاشی لی تو ان سے پسٹل برآمد ہوئے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو ہے گاڑی کا یہ تلاشی لی کہ اس کے خفیہ خانوں سے یہ اتنے 10 کلو 12 کلو آئٹمز جو ہے یہ برآمد ہوئے، چرس یا ہیروئن جو ہے وہ برآمد ہوئی، جو کہ ہم نے ملزمان کو پکڑا اور موقع پہ یہ تمام اس کو پراپرٹی کو سیل کی، گاڑی کو سیل کیا، گاڑی کو اپنے قبضے میں لیا، پراپرٹی کو ہم نے سیل کیا، اور مشرنامہ بنایا، وہاں پر فلاں فلاں کو ہم نے گواہ بنایا، اور اتنی دیر اس میں لگی، اور پھر جا کے ہم تانے آئے، وہاں ہم نے FIR کاٹی، فلاں نے کو تفتیش حوالے کی، اور اس نے جو ہے معائنہ موقع کیا، اور فلاں فلاں تاریخ کو اس کا چالان جمع ہوا۔ یہ پوری اس کی کہانی ہے۔ اب اس میں کتنے کیسز آئے؟ نارکوٹکس کا کیس آیا، 23 سونے کا کیس آیا، پولیس مقابلہ ہوا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو ہے 324 353 بھی آ گیا۔ یہ پورا یہ اب آپ اس میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے آپ 392 395 ڈیکوئٹی کا نکال دیں، اس میں ایکسٹورشن کا نہیں آیا، یہ سب چیزیں کی، لیکن اس میں 4 چیزیں جو اکٹھے آئے، اس میں 23 سونے کا الگ FIR ہوگا، 324 353 کا الگ ہوگا، نارکوٹکس کا الگ، 3 FIR ہوں گے، 3 چالان ہوں گے، اور ایک مشرنامہ ہوگا۔ اب اسی ایک مشرنامے کے بلبوتے پر یہ کیس جو ہے ایک ہی کورٹ میں آئے گا، لیکن یہ تینوں کنسولیڈیٹ ہو کے پھر ایک ہی کورٹ میں چلیں گے اکٹھے، کیونکہ گواہ سیم ہے۔ آئیو ان کے الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ چالان الگ الگ آئے ہیں، ممکن ہے آئیو بھی ایک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر سب کا ایک ہو تو بیڈ ان لا کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ، یہ پوری کہانی تو آ گئی۔ اب جو بھی گواہ آتا ہے مشیر تو وہ یہی کہانی بولے گا جو میں نے بتا دیا کہ اس طرح یہ ہوا تھا، وہ یہی کہیں گے۔ اگر میں بولوں گا تو ریپیٹیشن ہوگی، وہ آپ کو انسیڈنٹ جو ہے وہ پتہ چل گیا، وہ اسی انسیڈنٹ کو ریپیٹ کریں گے۔ اگر وہ ایسے انسیڈنٹ کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، کچھ بات چھوڑتے ہیں، کچھ امپرومنٹ کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کراس کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ بولتے ہیں تو آپ اس کو جو مشرنامہ ہے یا 161 ہے اس کا، تو آپ کنفرنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو آپ نے بولے اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اب یہ کہانی اس نے پوری بول دی۔ اب کراس کیسے کریں گے؟ ہم چونکہ کراس کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کا سوال یہی ہوگا، وہی کہ آپ کے کوئی جو مشیر آتا ہے یا ڈیوٹی آفیسر جو ہوتا ہے جو وہاں پر موجود تھا جس نے مشرنامہ بنایا ہے، اور یہی کراس جو ہے مشرنامے کے گواہ کا بھی ہوگا، لیکن آئیو کا کیس جو ہے میں اسی کے ساتھ الگ کر کے اسی کراس میں بتاؤں گا آپ کو۔ آئیو کا کراس تھوڑا سا الگ ہوگا، لیکن اور سب کا سیم ہوگا، ریکوری کے حوالے سے بھی، فائرنگ کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے، اور گاڑی کے سیز ہونے سے بھی، اور مال کی جو منشیات یا جو بھی پسٹل وغیرہ جو برآمد ہوئے اس کی جو سیلنگ ہے اس کے حوالے سے سب کراس سیم ہوگا۔ اب سب سے پہلے کراس ہمارا اس کا یہی ہوگا کہ آپ کی ڈیوٹی کب سے کب تک تھی، یہ سیم ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے تانے سے روانگی کس وقت ہوئی؟ تانے سے روانگی سے پہلے آپ نے انٹری کی تھی۔ اچھا، آپ کس گاڑی پہ روانہ ہوئے؟ یعنی پرائیویٹ گاڑی پہ روانہ ہوئے یا سرکاری گاڑی پہ روانہ ہوئے؟ وہ کون چلا رہا تھا؟ آپ کتنے بندے تھے؟ کتنے بندے وردی میں تھے؟ کتنے سادہ میں تھے؟ کون چلا رہا تھا؟ اس گاڑی کا نمبر آپ کو معلوم ہے، انٹری کا نمبر آپ کو معلوم ہے جو انٹری کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب انٹری بھی آپ دیکھ لیں گے اگر وہ پیش کرتا ہے، تو وہ جو کچھ بول رہا ہوتا ہے، اس نے بولا کہ فلاں فلاں بندہ ہمارے پاس ہے، یہ سب چیزیں تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ انٹری میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ اسے کنفرنٹ کر کے اس سے پوچھ سکتے کہ یہ انٹری میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، آپ جب جو پلیس آف انسیڈنٹ ہے وہاں پہنچنے سے پہلے کون سے راستے میں کون سے راستے سے ہوتے ہوئے آپ پلیس آف انسیڈنٹ پہنچے؟ لازمی بات ہے، ایک انسیڈنٹ تک پہنچنے کے لیے کئی راستے ہوتے ہیں۔
اگر یہ سچ ہے گئے ہیں تو سب ایک ساتھ بتائیں گے، ادروائز اگر جھوٹ ہے تو کوئی بولے گا فلاں راستے سے گیا تھا، کوئی بولیں گے فلاں راستے سے گیا تھا۔ اچھا آپ پوچھیں گے کہ راستے میں کہیں آپ سٹے کیا ہوا تھا، آپ رکے تھے نہیں رکے ہوئے تھے، تو لازمی بات ہے جب رکے ہوں گے سچ ہوگا تو سب بولیں گے نہیں ہوتا، کوئی بولے گا رکے تھے، کوئی بولے گا نہیں رکے تھے۔ اگر رکے تھے تو کہاں رکے تھے، کھانا پینا کیا تھا، چائے پی تھی نہیں، یہ اس کا یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب کتنے فاصلے سے پلیس آف انسیڈنٹ اتارنے کا کتنا فاصلہ ہے، آپ کتنی دیر میں پہنچے، آپ جب وہاں پہنچے تو جب آپ نے ناکہ لگایا تو کتنی دیر ہوئی تھی جب یہ گاڑی آئی، اس دوران آپ نے کتنے گاڑیوں کو روکا، کتنے لوگوں کتنی گاڑیوں کا تلاشی لی، اس میں سے کسی اور گاڑی میں سے کوئی ایسی کوئی انکریمنیٹنگ آئٹمز نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے۔ اچھا یہ جو گاڑی آ رہی تھی اس نے کتنے دور سے آپ کو دیکھا یا آپ نے دیکھا، جب اس نے دور سے آپ کو دیکھا تو اس نے کیا گاڑی بیک کرنے کی کوشش کی؟ لازمی بات ہے اگر کسی کو پتا ہو کہ ناکہ گاڑی آگے جا کے فورس کڑی ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ لازمی بات ہے گاڑی دور سے دیکھیں گے تو واپس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ اس نے واپس کرنے کی کوشش کی، جب آپ کے پاس آیا اپنے کہ کتنی دور سے انہوں نے فائرنگ شروع کی، آپ نے کتنے دور سے فائر کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جو ملزمان جو بھاگنے والے تھے اس کے کسی نے پیچھا کیا اس کے، اگر کیا تو کس نے پیچھے کیا، اس نے کوئی فائر کی، ان پہ کوئی فائر ہوئی تھی۔ اچھا اس دوران جب آپ پہ فائر ہوئی اور آپ نے فائر کی، نہ ان میں سے کسی کو لگا، نہ آپ کو لگا، نہ گاڑی کو کوئی فائر لگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کتنا فاصلہ کتنا وقت لگا، اور یہ جو ملزمان جو پکڑے اس کو کس نے پکڑا، اس کی تلاشی کس نے لی، گاڑی کی تلاشی کس نے لی۔ اچھا یہ جو تمام سامان ہے آپ کہہ رہے کہ اتنا کلو تھا، تو یہ کیسے آپ نے تولا، کس چیز سے تولا، اور یہ تمام مواد تولنے کے کیسے آپ کے پاس جو ہے وہ موجود تھے۔ آپ وہ بھی انٹری بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو سب چیزیں آپ نے اس میں سے کوئی چیز نہیں لکھا کہ اس میں سب چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ اسی طریقے سے یہ پوری کارروائی پہ کتنا وقت لگا، اور وہ جو جس کپڑے میں سیل کیا اس پہ جو لکھائی ہے اس سے متعلق پوچھیں گے کہ تمام لکھائی اس وقت ہوئی تھی۔ اکثر اس پہ ایف آئی آر بھی لکھ لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت ایف آئی آر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور وہ سائن دیکھ لیں گے، پھر مشرنامے کا سائن دیکھ لیں گے اس کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ وہاں سے واپس آپ کہاں چلے گئے، تانے آئے تو تانے میں آپ نے 161 ریکارڈ کرایا تھا، سب کا پہلے کس کا 161 ریکارڈ کرایا تھا۔ اچھا جب ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرائی تو آپ نے اس کو ڈکٹیٹ کیا تھا یا 154 پہلے ریکارڈ کرایا تھا، اس سے انہوں نے کنورٹ کر کے ایف آئی آر درج کی۔ آپ وہ ہاتھ کی لکھائی سے کرایا یا کمپیوٹرائز کرایا، یہ سب چیزیں آپ نے اس سے پوچھنے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے جو ریکوری ہے وہ آپ کھولیں گے، اس کے مطابق دیکھیں گے کہ جس طرح جو شیپ ہوگا، جس انداز سے انہوں نے بتایا آئیے اس شیپ کے ہیں یا نہیں ہیں۔ کوئی بولتے چپل شیپ کا ہوگا، گردہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ اس شیپ کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اسی طرح پسٹل جو ہے اس کی جو انہوں نے جو نقشہ نظری بنایا ہوتا ہے یا جو انہوں نے وہاں پر سکیچ بنایا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جو گولیاں ہیں، اچھا آپ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ جو اتنے فائر ہوئے تو کس نے کتنے فائر کیے تھے، وہ سب اکٹھا کریں گے کہ آیا وہ خول جو ہے وہ اتنے بنتے ہیں کہ نہیں ہے، یا پھر وہاں پر کوئی خول ملا کہ نہیں ملا، وہ سب چیزیں کراس آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا چونکہ انہوں نے 324 353 لگایا تو 324 جو ہے کہ کیا اس میں سے کوئی زخمی تو نہیں ہوا آلریڈی، وہ آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے۔ اس طریقے سے پھر یہ بتائیں گے آئیو آئے گا تو آئیو بھی پوری یہی کہانی بتائے گا کہ مجھے جو فلاں فلاں تاریخ کو تفتیش ملی اور تفتیش میں یہ چیزیں ہمیں ملی، اور اس کے بعد میں معائنہ موقع پہ آیا، وہ تمام چیزیں سیل ملی، پھر میں موقع پہ آیا، پھر میں نے معائنہ بنایا، وہ پورا وہ پلیس آف انسیڈنٹ کا جو ہے وہ معائنہ موقع ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس نے کسی کو پرائیویٹ گواہ بنایا کہ نہیں، وہاں پر کسی سے پوچھا کہ نہیں، اور وہاں پر اس کو کوئی خولی خال ملا کہ نہیں ملا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ اس سے پوچھیں گے۔ اور وہ آبادی والا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کسی پرائیویٹ شخص کو ایسوسیٹ نہیں کیا، اسی طرح آپ مشیر نامے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔
اور آپ کتنی دیر لگی آپ نے جو مشرنامہ بنایا تو وہاں پر جو لکھت پڑھت کی وہ کس چیز پہ کی، کتنا وقت لگا، کس کس کو گواہ بنایا، پھر جا کے واپس تانے آئے تو آپ نے 161 جو ہے ریکارڈ کرایا تھا، پہلے کس کا ریکارڈ کرایا، بعد میں کس کا ریکارڈ بنایا۔ اسی طریقے سے اگر چالان میں کوئی ڈیلے کیے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو زیادہ سے زیادہ 14 اور پھر 17 دن میں آپ کو چالان دینا چاہیے تھا، جبکہ آپ جو ہے 173 کی وائلیشن کی ہے، آپ نے 1 مہینے 2 مہینے میں جو ہے چالان پیش کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے۔ یہ اصل میں 324 353 کا سیکشن 7 کا جب کنسولیڈیٹ ہوتا ہے، آپ اس حوالے سے جو ہے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر گاڑی کے خفیہ خانے ہیں، وہ گاڑی بھی ریکوری کی تو آپ دیکھیں گے کہ گاڑی میں خفیہ خانے موجود ہیں یا نہیں تھے، جس میں کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے خفیہ خانوں میں رکھا ہوا تھا، اور اس طریقے سے وہ کیسے، تو وہ سب چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ گاڑی کا وہ بھی دیکھیں گے کہ دیکھیں اس گاڑی میں بھی، اب گاڑی پر اس نے فائر کی تو گاڑی پہ بھی کسی قسم کا جو ہے وہ نشانات نہیں ہیں، گولی کے کوئی نشانات گاڑی پہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو گاڑی کو تو لگنا چاہیے، نہ پولیس کی گاڑی کو لگی نہ ان کی گاڑی کو، پولیس مقابلہ کیسے ہو گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے اس میں سے پوچھنے ہوتے ہیں، اور یہ آج کل ایک کامن کراس بن گیا ہے، تقریباً ہر دوسرے کیس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ ایک، اور اس پہ میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ مجھے کہا گیا کہ اس پہ پھر ڈیفینس کی بات کرتے ہیں کہ ڈیفینس کیسے، اب دیکھیں جو آپ ڈیفینس لیتے ہیں کہ ڈیفینس کو 340 کا یا 342 کا میں کیسے، پھر ہم کیا کرنا ہوگا 340 میں 342 میں، دیکھیں آپ ہر کیس کا کوئی نہ کوئی ڈیفینس ہوتا ہے جس میں آپ وہ ڈیفینس لیتے ہیں۔ فرض کیا یہ پولیس والوں نے یہ بتایا کہ ہم نے موقع، اور آپ کا ڈیفینس ہے کہ نہیں بھئی یہ جو ہے میں نے یہ 5 10 15 دن پہلے گھر سے اٹھائے گئے تھے، بعد میں جا کے ان کو اس پولیس مقابلے میں شو کیا ہے، اور آپ نے کوئی پٹیشن فائل کی ہے یا کسی تانے میں درخواست دی ہے، تو آپ کا ڈیفینس یہی ہوگا۔ تو آپ 340 میں بھی یہی کہیں گے کہ میرا جو ملزم، آپ کا ڈیفینس ملزم کے سٹیٹمنٹ میں بھی یہی ڈیفینس ہوگا۔ اگر 342 میں دیں گے تو بھی یہی ہوگا، اور کسی نے پٹیشن درخواستیں دی ہیں تو وہ گواہ کے طور پر لائیں گے تو وہ بھی یہی بات کہیں گے، یہ اس کے ڈیفینس ہوگا۔ جو ڈیفینس آپ وہاں لیتے ہیں کراس میں، وہ ڈیفینس 340 اور 342 میں بھی آپ کا یہی ہوگا۔ ادروائز اگر آپ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں تو آپ کا ڈیفینس جو ہے ڈیفیکٹ ہوگا، تو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ آج کے لیے میں نے اس لیے اس پہ یہ کراس کیا، اور میں نے موٹی موٹی باتیں، اس میں بہت ساری باریکیاں اور بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید میں نے نہیں کی، تو وہ میں نے باریکیوں کی وجہ سے نہیں کی، موٹی موٹی باتیں یہی ہیں۔ ویسے کئی سوالات، ہر سوال سے سوال نکلتا ہے اس دوران جب آپ کراس کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے عمومی جو سوالات بنتے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو گوشہ گزار کیا۔ لیکن میں یہ ضروری سمجھ رہا تھا آج، چونکہ اس کی ریکویسٹ کر لی تھی کچھ دوستوں نے، تو اس حوالے سے میں نے یہ یوں سمجھ لو کہ ریپیٹ کیا ہے اس حوالے سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نہیں ہیں تو نئے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ کو ملتے رہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔